مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت پیر حاجی محمد سیف اللہ صاحب محمدی سیفی نقشبندی سیدہ مجدہ الکریم اور دیگر علماء کرام کا جمع غفیر الحمدللہ ہماری سٹیج کی زینت بنا۔ اللہ تعالیٰ ان چہروں کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یقیناً آج پوری امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم رہی ہے اور محبتوں عقیدتوں کے نذرانے نچھاور کر رہی ہے۔ میں نے چند باتیں مختصر وقت کے اندر عرض کرنی ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سننے کا طالب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے پاس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا فرمائی، جس دعا کا نقشہ اللہ کے قرآن نے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا یا الہ العالمین یا احکم الحاکمین۔ انہی کے اندر، انہی میں سے عزتوں والا رسول عطا فرما۔ محبوب علیہ السلام کی عزت عظمت کتنی ہے، سبحان اللہ۔ امام شرف الدین بصیری علیہ رحمت سے ہم پوچھتے ہیں کہ سرکار آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول و منظور ہیں، آپ کا کلام مقبول و منظور ہے، آپ بتائیں کہ حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو امام شرف الدین بصیری علیہ رحمت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، دامت باتہ النصارى فی نبیہم وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَحْتَكِمِ وَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِضُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ فرمایا امت مصطفیٰ ہر کلمہ پڑھنے والا محبوب علیہ السلام کا غلام قیامت تک کے لیے امام کا یہ قصیدہ اور امام کا یہ پیغام یاد رکھے۔ فرمایا اپنے نبی کے بارے میں صرف دو باتیں نہیں کہنی، ایک رب نہیں کہنا، دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا، نہ یہودی بننا ہے نہ عیسائی بننا ہے۔ اس کے علاوہ تم یا رسول اللہ کہو، یا نبی صلی اللہ کہو، حاجی آمنہ کا لال کہو، ید اللہ کا تارا کہو، حلیدہ کا دلارا کہو، رب ذوالجلال کی خدائی کا لالا کہو، یا عرشوں کی سیر فرمانے والا جنت کا مالک کہو، جنت کا وارث کہو، یا کائنات کا حاجی رب ذوالجلال کی خدائی کا لالا کہو۔ فرمایا جو کچھ بھی کہتے جاؤ گے حضور کی عزت اور عظمتوں کا اظہار ہوتا جائے گا۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ رسول کا جو حامی ہے، 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 سیدی مرشدی
علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغصربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا پیارا جملہ فقر و غنا کے باب کے اندر کشف المحجوب شریف کے اندر حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو داتا کے در کا لنگر کھاتا ہے وہ غیرت کے ساتھ اس جملے کو سنے گا بھی اور اپنے دل کی تختی پر لکھ کر ہر گلی ہر چوراہے ہر دکان ہر بازار ہر کھیت ہر کلیان کے اندر عظمت مصطفیٰ کا اظہار کرتا نظر آئے گا۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جو فقیر حقیقی ہوتا ہے، ایک جملہ اگر سمجھ آ گیا تو سمجھ آ گیا، اگر گزر گیا تو گزر گیا۔ فرماتے جو فقیر حقیقی ہوتا ہے اس کا ایک سانس 14 طبق سے بدلی ہوتا ہے۔ ایک سانس اگر جملہ نہ ہو تو میں ذمہ دار۔ حضور فرماتے ہیں داتا صاحب فرماتے فقیر حقیقی کا ایک سانس کونین میں سما نہیں سکتا۔ میں نے کہا جو حضور کے در کا غلام ہو، غلاموں کا غلام ہو اور فقیر حقیقی درویش حقیقی بن جائے، اس کا ایک سانس 14 طبق سے بدلی ہوتا ہے، تو آپ اندازہ فرمائے شہر بغداد کے سانس کا عالم کیا ہوگا، پھر مولا علی کے سانس کا عالم کیا ہوگا، پھر جناب ابوبکر صدیق تاجدار صداقت راستار نبوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سانس کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس سے بھی اگلی بات میں نے کہا جب فقیر حقیقی کا ایک سانس 14 طبق سے بدلی ہے، نبی کے سانس کا عالم کیا ہوگا، نبی کے سانس کا عالم کیا ہوگا۔ تعلیمات کو ماننے والے آپ فرماتے ہیں کل اولیاء کی کل زندگی ایک طرف اور نبی کا ایک سانس ایک، تو میں پتہ ہی نہیں چلا بات کہاں تک ہو گئی۔ فرماتے ہیں کل اولیاء کی عبادت ریاضت مجاہدے نوافل صدقات و خیرات سب کچھ ایک طرف اور نبی کا ایک سانس ایک طرف۔ میں نے کہا جب نبی کا ایک سانس ایک طرف ہے تو جو نبیوں کا بھی لاڑا بن کے آیا اس کے سانسوں کا عالم کیا ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت رسول اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ جنگ بدر کے اندر سگے مامون وڈ کے رکھا، سگے مامون وڈ کے رکھ دیتا، تو قرآن بھی کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جو کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کے دین کی عزت کرے گا، حضور کے دین کی مدد کرے گا اور تعظیم مصطفیٰ کا فریضہ اپنائے گا، فرمایا دونوں جہان کی کامیابیاں اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا یہی کامیاب گروہ ہے، یہی کامیاب جماعت ہے، یہی کامیاب طبقہ ہے جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیتا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہر طرف ہی آزاد ہے، آزاد ملک میں پیدا ہوئے۔ میں نے کہا نانا تو آزاد کہاں سے ہوا، تو کیسے آزاد ہوا، تو سمجھتا ہی نہیں ہے اپنی ذمہ داری کو، اپنے مقصد کو، اپنے فریضے کو۔ ہم آزاد نہیں ہے، در مصطفیٰ کے غلام ہے اور شریعت مصطفیٰ کے قدم قدم پر پیارے، ایک ایک قدم پر حضور علیہ السلام کی شریعت پر پہرے، شریعت کے پہرے ہمارے قدموں پہ موجود ہے۔ آخری روایت عرض کرتا ہوں، آپ سکے سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی نا یا اللہ انہی کے اندر انہی میں سے عظیم الشان رسول عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے آواز آئی انہو قائن فی آخر الزمان قد استجیب لک۔ فرمایا پیارے خلیل تیری دعا قبول فرما لی گئی ہے، تیری دعا قبول کر لی گئی، لیکن ابھی نہیں آئے گا، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے گا۔ تیری دعا قبول ہے، ابھی نہیں آئے گا، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے گا، آخری نبی بن کر آئے گا۔ ہم قادیانیوں اور اس کے حمایتوں اور شریروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کو صرف نبی نہیں مانتے بلکہ آخری نبی مانتے ہیں، اور اس رستے میں جو بھی آئے گا اس کی گردن اتار دی جائے گی۔ گستاخ رسول کی ایک سزا اجے تو روڑا بھی نہیں ہلتا جو میں تجھے بولتے پہ، گستاخ رسول کی ایک سزا
گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ آج لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں منائے اور کون منائے، کیوں منائے؟ میں نے کہا یہ نہ پوچھو بدبختو کہ میلاد کیوں منائے، بلکہ یہ پوچھو کہ میلاد کون کون منائے۔ میں نے کہا میلاد وہ مزدور منائے جس کو حضور نے حقوق عطا فرمائے، میلاد وہ ماں منائے جس کے قدموں میں آمنہ کے لال نے جنت کے درجے رکھ دیے، میلاد وہ باپ بنائے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الوالد من اوسط ابواب الجنہ، فرمایا اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، ان میں سے مین گیٹ سینٹرل دروازہ اللہ نے والد کی شکل میں بنایا ہے۔ میں نے کہا میلاد وہ چاچی اور مامی منائے، وہ خالہ اور پھوپھی منائے، وہ چاچا اور مامو منائے، وہ دادا اور نانا منائے، جس کے بارے میں حضور نے آ کر رشتے بتا دیے، عزتیں بتا دی، عظمتیں بتا دی۔ یہ نہ پوچھو کہ میلاد کیوں منائے، میں نے کہا یہ پوچھو میلاد کون کون منائے۔ تو جب حضور کی آمد ہوئی کعبۃ اللہ نے بھی میلاد منایا، جب حضور کی آمد ہوئی یہود و نصارہ نے بھی حضور کی آمد کی خوشخبریاں دی، نجومیوں نے بھی، کاہنوں نے بھی، پادریوں نے بھی، زمین آسمان مشرق و مغرب شمال و جنوب ہر ایک پکار اٹھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک